ابراہیم مجاب کا کیا مطلب ہے؟ جس کو جواب دیا جائے۔ نہ واقعہ کربلا میں شامل ہے، نہ اسرا میں شامل ہے۔ واقعہ کربلا کے بھی اچھے خاصے 100 سال بعد کا واقعہ ہوگا شاید۔ یہ مقام کیا پایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زری سے چند قدم کے فاصلے پر ابراہیم کی قبر ہے۔ یہ کربلا کے رہائشی بھی نہیں تھے، یہ کربلا سے باہر ایک جوان تھا جو رہا کرتا تھا اپنے بوڑھے والدین کو لے کر۔ ایک خچر اس کے پاس تھا اور وہ ایک شب جمعہ اپنے بابا کو بٹھاتے تھے خچر پر اور لے جا کر کربلا معلیٰ زیارت کرایا کرتے تھے، اور ایک شب جمعہ اپنی ماں کو خچر پہ سوار کیا کرتے تھے اور خود پیدل کتنا چلنا ہے؟ 100 کلومیٹر آج کے دور میں آسان کام نہیں ہے۔ کتنا انسان چلے گا اور کب روانہ ہوگا اور کب شب جمعہ میں جناب علی وہ حرم امام حسین پہنچے گا؟ کہتے ہیں لیکن ایک ایسی شب جمعہ آئی کہ باپ کو لے جانے کی باری تھی لیکن ماں نے رونا ڈال دیا۔ ماں رو رہی ہے، بیٹے اس دفعہ مجھے لے چلو ساتھ، بابا کو چھوڑ دو۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا کی باری ہے، بوڑھے ہیں والدین۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوتی، بس جب دماغ میں آ گئی جناب نہیں میری باری ہے۔ باپ کہہ رہا نہیں میری باری، مجھے تو جانا ہی جانا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے نہیں، اس شب جمعہ اے بیٹے مجھے ساتھ لے چلو، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ شب جمعہ مجھے ملے گی نہیں، میری زندگی آخر ہے۔ اس نے بہت سمجھایا، کہتے باہر بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ کیچڑ ہے، رات کی تاریکی ہے، میں کیسے آپ کو لے کر جاؤں گا؟ لیکن ماں تو ماں ہے جناب علی۔ ابراہیم نے کیا کیا کہ باپ کو تو خچر ہی پر بٹھایا، ماں کو اپنے کاندھوں پہ چڑھا لیا۔ دیکھو حسین کو خدمت گزار اولاد پسند ہے۔ میرے بچوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کو صرف وہ جوان پسند ہے جو ماں کا ادب کرے، امام حسین کو وہ جوان پسند ہے جو باپ کا ادب کرے، امام حسین کو وہ جوان پسند ہے، وہ اولاد پسند ہے جو بہترین طریقے سے نظام لے کر چلے۔ اس نے جناب علی ماں کو آدھی رات جناب علی اپنے کاندھے پر اٹھایا اور سفر اس نے کرنا شروع کیا۔ کرتے جب بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی، کچی زمین ہے، اتنے پاؤں اس کے جناب علی کیچڑ میں اٹاٹ ہو گئے۔ کہتے ہیں اسی کیچڑ کے عالم میں یہ جناب علی حرم امام حسین میں پہنچا۔ جیسے ہی حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچا، اس کی ماں اور اس کا باپ جو تھا ان کی خواہش میں اور زیادہ تیزی آ گئی، بس جلدی چلو، رک کیوں گئے ہو؟ یہ باہر رک گیا، حرم کے باہر رک گیا ابراہیم۔ اور باہر کیوں رکا؟ اس نے کہا ماں دیکھ نہیں رہے کہ میرے پاؤں میں کتنی زیادہ کیچڑ لگی ہوئی ہے، کتنی زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے، اس حالت میں حرم امام میں داخل ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن ماں تھی نا، بوڑھی تھی، کچھ نہیں ہوتا، چلو تمہیں چلنا پڑے گا۔ یہ جتنا منع کرتا تھا ماں اتنی زیادہ تاکید کرتی جاتی، نہیں تمہیں چلنا ہوگا، تمہیں چلنا ہوگا۔ کہ اچانک اس نے ناگاہ کیا دیکھا کہ ذریعے امام حسین کا دروازہ کھلا ہے۔ ابراہیم دیکھ کر حیران ہوا کہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے کیا؟ ذری کھل گئی سامنے سے۔ ابراہیم نے دیکھا کہ آقا حسین خود تشریف لائے ہیں باہر، اور اس کو مسکرا کر ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم میں تیری بات سمجھ رہا ہوں، ابراہیم مجھے معلوم ہے کہ تیرے ذہن میں میرا کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، لیکن ابراہیم یہ تیری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، ابراہیم یہ تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے۔ میں کہوں گا امام آپ نے اس کی ماں کو دیکھ کر آپ کا دل ہو گیا، مولا حسین کیا آپ کو اپنی ماں یاد آ رہی تھی؟ کہ حسین کو اپنی ماں کب یاد آئے گی؟ کہ حسین نے تو اپنی ماں کو جلتے ہوئے دروازے پہ دیکھا ہے۔ حسین نے اپنی ماں کو جوانی کی حالت میں نہیں دیکھا ہے۔ حسین 5 سال کے ہیں، حسن مجتبیٰ 5 سال کے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے اپنی ماں کو کس حال میں دیکھا ہے؟ اس حال میں بچوں نے دیکھا۔ خدا یہ منظر بچوں پہ نہ لائے۔ کیا منظر تھا؟ کہ جلتا ہوا دروازہ تھا اور ہماری ماں پہ گر رہا تھا، اور ہماری ماں آواز دے رہی تھی اماں فضا، اماں فضا۔ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، عجیب و غریب عزیزان۔ اب دیکھیں کیسے انسان چلتا ہے۔ ابراہیم مجاب پریشان باہر کھڑا ہے، امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کر اسے دیکھا، کہا کہ ابراہیم تمہارے پیروں میں لگی ہوئی مٹی ہمیں پسند ہے، آ جاؤ اندر۔ ابراہیم تم اندر آ جاؤ، ابراہیم تمہارے سلام کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ یہ ابراہیم بن گئے ہیں، مولا کو پسند آ گیا ہے۔